جو کلام سننے کو ہیں اس کا جو ٹاپک ہے خدا کی آواز اور فرمانبرداری، اس کے لیے ہمارے پرورس ہے رومیو 10 کی 17۔ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اب پہلی چیز لاگوس اور ریما۔ بائبل مقدس میں یونانی لفظ کلام کے لیے دو مختلف الفاظ کیے گئے ہیں، وہ ہیں لاگوس اور ریما۔ لاگوس کے معنی ہیں لکھا ہوا کلام، ریما کا مطلب ہے زندہ یا زندگی بخش کلام۔ متی 4:4 یسوع نے فرمایا لکھا ہے، اس کا مطلب لاگوس کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات، اب یہ ریما ہے، سے جو خدا کے منہ سے نکلتی، یعنی نکلی بات، لکھا اور بولا ہوا۔ بیریا کے لوگوں کے متعلق یہ کہا گیا اعمال 17:11، یہ لوگ تصنیق کے یہودیوں سے نیک ذات تھے کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا، یعنی ریما کو قبول کیا، اور روز بروز کتاب مقدس یعنی لگوس میں تحقیق کرتے تھے۔ کیا ہے یہ باتیں اسی طرح ہیں؟ یہ آیات لاگوس اور ریما کے درمیان جدا نہ کیے جانے والے رشتے کو بیان کرتی ہیں۔ یہ ہمیشہ اکٹھے کام کرتے ہیں۔ ضرور ہے ہم کلام کو جانتے ہوں، یعنی لاگوس کو، تاکہ یہ امتیاز کر سکیں کہ جو کلام ریما ہم تک پہنچ رہا ہے، یعنی بولا ہوا کلام ریما ہے، وہ حقیقت میں خدا کی طرف سے ہے یا کسی اور کی طرف سے ہے۔ پاک روح ریما اور بائبل مقدس لاگوس ہمیشہ مطابقت رکھتے ہیں۔ یسوع مسیح نے فرشتوں کے متعلق فرمایا متی 22:29، تم گمراہ ہو اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو۔ کتاب مقدس لاگوس، خدا کی قدرت ریما کو۔ اب یسوع مسیح کے زمانہ کے فریسی نہ تو لاگوس کو جانتے تھے لکھے کلام کو، اور نہ ہی ریما کو جو بولا گیا۔ بہت سے کلیسے لوگوں نہ تو کلام کو جانتے اور نہ ہی خدا کی قدرت کو۔ خدا ایسے لوگوں کو اپنے منہ سے نکال پھینکتا ہے۔ مکاشوہ 3:15۔ ایسے بھی لوگ جو کلام کو تو جانتے ہیں لیکن خدا کی قدرت کو نہیں جانتے، ایسے لوگ اکثر خشک ہو جاتے ہیں، یعنی مردہ۔ کچھ ایسے ہیں جو خدا کی قدرت کو تو جانتے ہیں لیکن خدا کے کلام کو نہیں جانتے، ایسے اکثر برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ خدا کے کلام کو بھی جانتے ہیں اور خدا کی قدرت کو بھی، تو یہ آپ کی اور آپ کی خاندانی زندگی کو ترقی بخشے گی۔ خدا کی طرف سے رحمہ ایک رہنمائی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ خدا کسی خاص صورتحال میں رہنمائی اور قوت فراہم کرے۔ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو کچھ آیات اچانک ہمیں قوت کے ساتھ چھوتی ہیں۔ یہ رحمہ ہے، زندہ کلام ہے جو ہم اپنی زندگی یعنی اپنی شخصی ضرورت کے لیے خدا سے حاصل کرتے ہیں، اپنی نیڈ کے لیے خدا سے حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ہر خیال، احساس یا دوبارہ رحمہ نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ کوئی بھی رحمہ کبھی کبھی بائبل مقدس کے خلاف نہیں ہوگا جو کہ خدا کا ابدی کلام ہے۔ اگر میں بیمار ہوں تو میں اپنی بائبل مقدس کو کھول کر یہ پڑھ سکتا ہوں۔ پہلا پترس اس کے 2:24، اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ اب میرے پاس کلام موجود ہے، یعنی لگوس موجود ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ خدا کی مرضی ہے کہ وہ مجھے شفا دے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جب میں اس آیت کو پڑھوں تو مجھے شفا نہ ملے۔ پترس اور لنگڑے شخص، اس لنگڑے شخص کو اعمال 3، جو برسوں سے ہیکل کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، خدا یسوع مسیح نے شفا نہیں دی، جو کہ بہت مرتبہ ہیکل میں داخل ہوا اور نکلتا تھا۔ پترس اپنے حالیہ شخصی پینتیکوس کے تجربے کے بعد ہیکل میں دعا کرنے کے لیے گیا، اور جب اس لنگڑے شخص نے بھیک مانگی تو پترس کو اس شخص کے لیے ایک رحمہ ملا۔ میری طرف دیکھ، سونا اور چاندی تو میرے پاس نہیں، لیکن جو کچھ میرے پاس ہے میں تجھے دیتا ہوں، یسوع ناصری کے نام سے اٹھ اور چال پھر۔ فوری طور پر وہ لنگڑا شخص کھڑا ہو گیا اور پترس کے پیچھے ہیکل میں گیا۔ وہ چلاتا اچھلتا کودتا ہوا خدا کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ لنگڑا شخص شاید بالکل بائبل مقدس کی اس آیت کو جانتا ہوگا،
خروج 15:16 میں خدا ہوں تیرا شافی ہوں، لیکن اسے اس وقت تک شفا نہ ملی جب تک پترس نے خدا کی آواز کو نہ سنایا، یعنی اس نے خدا کی آواز کو نہ سنا، اس کے لیے زندگی بخش کلام نہ ملا، یعنی رحمہ نہ ملا جب تک۔ اب رومیو 10:17 میں بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام، یہ رحمہ سے بولا ہوا کلام۔ جب خدا آپ سے کلام کرتا ہے تو ایمان پیدا ہوتا ہے، اور جو کچھ خدا نے کہا ہے اگر آپ فرمانبرداری کے ساتھ اس پر عمل کریں تو آپ کے لیے معجزہ ظہور میں آئیں گے۔ آمین۔ نمبر 2، رشتہ تاکہ کوئی فارمولا نہ کہ کوئی فارمولا، تعلق رشتہ نہ کہ کوئی فارمولا۔ ہم نے یہ بات سیکھنی ہے کہ خدا کی زندگی بخشنے والے الفاظ مذہبی رسومات یا فارمولوں کے نتیجے میں نہیں آتے۔ یسوع مسیح نے ایک اندھے شخص کو مٹی تو ملا کر لگانے سے شفا دی۔ اس نے گیلی مٹی اندھے شخص کی آنکھوں پر لگائی، اور پھر اندھے شخص کو شالوم کے حوض کو بھیجا تاکہ اپنی آنکھوں سے مٹی کو صاف کرے، اور اس نے شفا پائی۔ یونا 9 میں لکھا، اگر میں مٹی اور تھوک کو ملا کر کسی اندھے شخص کی آنکھوں پر لگا دوں تو شاید جو کچھ وہ حاصل کرے گا وہ ضرور یہ ہوگا کہ اس کی آنکھیں مٹی سے بھر جائیں گی۔ اگر خدا مجھے ایسا کرنے کے لیے کہے کہ جیسا اس نے یسوع مسیح سے کہا، تو پھر اندھا شخص شفا پائے گا۔ یہ کوئی طریقہ کار یا فارمولہ نہیں ہے، یہ خدا کی آواز کو سننا ہے، جو کچھ خدا نے فرمایا اس کے مطابق فرمانبرداری کے ساتھ عمل کرنا۔ کسی دوسرے موقعوں پر یسوع نے اندھوں کو دوسرے طریقوں سے شفا دی۔ متی 9:29 اور مرکز 10:52۔ یسوع مسیح کی خدمت کا راز یہ تھا کہ اپنی آسمانی باپ کے ساتھ اس کا رشتہ درست تھا۔ یسوع مسیح نے فرمایا یوحنا 8:29، میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کا دل ہمیشہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے میں لگا رہتا تھا، اس لیے وہ آسانی کے ساتھ باپ کی آواز کو سن سکتا تھا اور پاتا تھا اور رہتا تھا اور یا اسے پورا کر سکتا۔ یسوع مسیح نے اسے بات کی وضاحت کی یوحنا 5:19 میں تم سے سچ کہتا ہوں، باپ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے، لہذا آپ بھی خدا کے ساتھ وقت گزاریں۔ یسوع مسیح کلام سے واقف تھا، اس نے ہیکل میں 12 برس کی عمر میں عالموں کو اپنی حکمت سے حیران کر دیا تھا، لیکن اس کی خدمت کا راز یہ تھا کہ وہ اپنے باپ کی آواز کے لیے ساز تھا، وہی کام کرتا جو اپنے باپ کو کرتے دیکھتا تھا۔ جیسے باپ کام کرتا ہے ویسے ہی وہ بھی کام کرتا تھا۔ جب یسوع مسیح کو باپ کی آواز سننے کی ضرورت پیش آتی تھی تو وہ دعا اور کبھی کبھار روزہ کے لیے نکل جاتا۔ تیسری بات، حقیقی چیز نہ کہ متبادل، ایمان نہ کہ فخر۔ اگر ہم دنیاوی تعلیم کو خدا کے رحمہ کے متبادل طور پر استعمال کرتے رہیں گے تو یقیناً ناکام ہوں گے۔ اعلیٰ تعلیم کا ایک جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ مرد ایمان کی بجائے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو فخر کرنے والے ہوں گے، اور یہی بات پالوس رسول نے کہی 1 کرنتھیوں 8:1، علم غرور پیدا کرتا ہے لیکن محبت ترقی کا باعث۔ آئیں ہم دنیاوی علم کے مذہب پر پرستش نہ کریں، آئیں ہم دنیاوی حکمت کو ٹیکنالوجی کو اپنے مان کی بنیاد نہ بنائیں، جو کہ وقتی طور پر ہمیں بہتر محسوس ہوگی لیکن بالآخر ہماری زندگیوں اور خدمت کے لیے خدا کے قوت کے متبادل کے طور پر بے پھال ثابت ہوگی۔ اس کے برعکس ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے کلام کو سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ آئیں ہم خدا کی آواز کو سننا سیکھیں۔ نمبر 4، پیغام نہ کہ عمارت۔ دنیا میں اکثر خادم خدا کی آواز کو نہ سن پائے اپنی اہلیت اور قوت کی کمی کے متبادل کے طور پر لاکھ تہذیب چرچوں اور شان و دار عمارتوں کو تعمیر کرنے پر یہ صرف کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ایسا کرنے سے وہ دنیا کو متاثر کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اپنے چرچ کی طرف کھینچ سکتے ہیں، لیکن آپ
कलीसिया तारीख का मुताला करें तो आप जानेंगे जिस कदर गुमराह कलीसिया होगी उस कदर उसका रहनुमा बड़ी बुलंद और बाला इमारतों को तमीर करने पर पैसा सर्व करेंगे, जिससे ना तो लोगों को कोई मदद मिलती है और ना ही अंजील फैलती। ये इमारत एक ही बुनियादी मकसद हासिल करती हैं, वो कलीसिया रहनुमाओं को और बासर कलीसियों और अरकान के फ़ख्र को हवा देती हैं, जबकि खुदा की औलियत। मरकज 16 के 15 यसुम मसीह ने फरमाया वो ये था, तुम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी कर। खुदा ने पैगाम फैलाने पर अहमियत दी, ना कि इमारत बनाने पर। खुदा इस पर जोर देता है कि पैगाम को फैलाएं। रोमियो 1:16। क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने के वाले के वसीले नजात के लिए खुदा की कुदरत है। रोमियो 15:20। मैंने यही हौसला रखा, जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहां खुशखबरी सुनो। पहला करंथियर उसके पहले बाब के 23-24। मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते जो खुदा की कुदरत और है खुदा की हिकमत है। अब नतीजा, रिजल्ट। नंबर 1, निसाबी तलीम अगरचे कुछ जगहों पर फ़ायदा मंद है, लेकिन वो खुदा की नजात बख्श, शिफा बख्श कुव्वत को पैदा नहीं कर सकती और ना ही इस किस्म की रहनुमाओं को पैदा कर सकती है जिनकी मौजूदा दौर में कलीसिया को ज़रूरत है। याद रखें कि यीशु मसीह के बहुत से शागिर्दों के मुतालिक कहा गया, अमाल 4:13, कि ये अनपढ़ और नावाकफ आदमी है, तो तजब किया, फिर उन्होंने पहचाना कि ये मसीह के साथ रहे हैं। और लिहाजा आप दुआ और रोज़ा में यीशु के साथ काफ़ी वक्त गुजारें और देखें कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। नंबर 2, खुदा का कलाम रहमा। इसका आप मंसूबा हर सूरत हाल, शख्सी और तंजीम के लिए मुख्तलिफ होता है। तरीक़ाकार, नमूना, फार्मूला और रवायात। जब तक पाक रूह से तजर्बा याफ्ता ना हो, हमारे लिए खुदा की बात सुनने और फरमाबरदारी करने में बड़ी रुकावट हो सकती है। तीसरी बात, आपकी ज़िंदगी के लिए खुदा का मंसूबा आपके अपने मंसूबों से कहीं बढ़कर है। दुआ में खुदा का इंतज़ार करें और जब तक आप वाज़ेह तौर पर ना समझ लें खुदा का मंसूबा, आए हम दुआ करें। खुदा यीशु मसीह, तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। अपनी आवाज़ को सुनने के ज़रिए से मेरा ईमान को बढ़ने दे। मैं अपनी ज़िंदगी, खिदमत और कलीसिया को तेरे सामने पेश करता हूँ और कलाम अपने कलाम रहमा को और सच्चाई लगोस से मेरी रहनुमाई कर। आमीन। अब खामोशी के साथ सुने खुदा आपसे क्या कह रहा था। आपने अभी इससे कहा कि वो आपसे कलाम करे। ठहरें और 1 या 2 मिनट के लिए उसकी आवाज़ को सुने। यीशु की माँ मरियम ने कहा, जो कहा, हमें उस पर गौर करना है। यूहन्ना 2:5। जो कुछ तुमसे ये करने के लिए कहे वो करो। जो वो कहता है वो करो, ना कि अपने तजर्बे करो, ना कि अपनी बातें करो, ना कि अपने ख्यालात पेश करो। जो खुदावंद आपसे कहे वो आगे बताएं और वो बायस बरकत होगा। खुदावंद आपको कलाम की समझ, हिकमत और अमल करने का फजल बख्शे। आमीन, आमीन।